بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کروڑوں درود و سلام اس آقا نامدار پر جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، جو نبی آخر الزمان ہیں، جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جو دشمنوں کو بھی خوب معاف کرنا جانتے تھے، جو اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے دنیا کو منوانے میں کامیاب ہو کر رہ گئے۔ رہتی دنیا کے بعد بھی اس نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جب سے اس کائنات کا وجود آیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور جب تک یہ دنیا رہے گی، رہتی دنیا تک آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ ہمیشہ روشن رہے گا، تاروں سے زیادہ چمکتا رہے گا، نہ صرف یہاں تک بلکہ قیامت آنے کے بعد بھی وہ اپنی امت کے لیے شفا کا آخری سبب بنیں گے، اور جنت الفردوس میں بھی وہ ہمارے رہبر و رہنما ہوں گے۔ یعنی کہ ایک ایسا نام، ایک ایسا کردار، ایک ایسا رہبر جو اول سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ عمر کوٹ میں ایک بگڑا کردار، ایک بگڑا شخص ڈاکٹر شاہنواز کمبھر نے اپنی فیس بک آئی ڈی شاہنواز شاہ سے غلیظ ترین پوسٹیں چلاتا رہا۔ وہ معاملہ آگ کی طرح بھڑکتا، خاص طور پہ میرپور خاص ڈویژن اور عمر کوٹ میں بہت تناؤ اور غصے کا ماحول پیدا ہو گیا۔ 2 دنوں تک عمر کوٹ شہر بند رہا۔ پریشر کافی بڑھنے سے بالآخر اس ذہنی معذور ڈاکٹر شاہنواز کمبھر کو عمر کوٹ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ کئی دنوں تک وہ ہوٹل پر کراچی میں رہنے لگے۔ اس دوران بھی اس کی سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز آئیں جن میں بھی وہ کلیئرلی اپنی غلطیوں کا، اپنی گھٹیا حرکات کا، ان پر شرمندگی کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ کہیں پہ ڈائلاگ مار کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا، تو کہیں پر کون سا گھٹیا لے جا، لیکن ایسا کوئی ویڈیو سامنے نہیں آ سکا جس سے وہ دلی طور پر اپنی شرمندگی کا اظہار کریں، اپنی غلطی پر نہ صرف خدا کے حضور معافی مانگیں، بلکہ جن عاشقان رسول کے جذبات مجروح ہوئے تھے ان سے بھی وہ اپنی غلطی پر معافی مانگیں۔ یہ بے شرمی، یہ گھٹیا حرکت، یہ بدمزگی ایک ذہنی معذور ڈاکٹر شاہنواز کمبھر کی تھی، جو معاملہ پھر بڑھتا لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جا پہنچا۔ ایک ذہنی معذور شخص ڈاکٹر شاہنواز کمبھر کی اس قسم کی گھٹیا حرکات کے بعد ریاست نے، عمر کوٹ پولیس نے، میرپور خاص پولیس نے، سندھ گورنر نے کون سے اقدامات اٹھائے تاکہ قانون موجود ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، شوکت، ان کے ختم نبوت کے حوالے سے وطن عزیز پاکستان کا پورا قانون موجود ہے۔ اس قانون کو بروکار لاتے ہوئے اس شرپسند ذہنی معذور شخص ڈاکٹر شاہنواز کمبھر کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی، لیکن میرپور خاص پولیس، عمر کوٹ پولیس اس معذور بگڑے ہوئے بد کردار کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی وقت کے تحت اٹھانے سے قاصر رہی۔ اس وقت تک
جب معاملہ انتہائی شرپسندوں کے حوالے چڑھ گیا اور معاملہ غصے اور غضب تک جا پہنچا، جب معاملہ غصے، غضب اور اس کے بعد شرپسند کے حوالے چڑھ گیا، اس کے بعد عمر کوٹ اور میر پور خاص پولیس حرکت میں آتی ہے، اور جب میر پور خاص اور عمر کوٹ پولیس حرکت میں آتی ہے تب شاہنواز کمبھر عمر کوٹ چھوڑ کر فرار ہو جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ عمر کوٹ سے فرار ہونے کے بعد کراچی میں جاتے ہیں اور کراچی میں ایک ہوٹل پر رہائش اختیار کرتے ہیں۔ کئی دنوں تک وہ کراچی میں ایک ہوٹل پر رہتے ہیں۔ ہوٹل میں رہنے کے دوران اس کی عجیب و غریب ویڈیوز سامنے آتی ہیں۔ ان ویڈیوز میں وہ ان گھٹیا پوسٹوں سے لا تعلقی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کے لب و لہجے اور باڈی لینگویج سے اس قسم کا احساس قطعی طور پر نہیں لگتا کہ ان کو اپنی گھٹیا حرکات پر شرمندگی ہے۔ شاید وہ اپنی ان گھٹیا حرکات پر نہ صرف خدا کے حضور، آقا نامدار کے حضور اور امت مسلمہ کے سامنے وہ شرمندگی کا اظہار کرے اور دل سے معافی مانگے۔ اس قسم کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ ہاں، کچھ ویڈیوز میں وہ عجیب لہجے میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور ان پوسٹوں سے لا تعلقی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ میری آئی ڈی پرانی تھی، اب میرے استعمال میں نہیں ہے۔ اس قسم کی عجیب اور غریب باتیں جب معاملہ ایک شرپسند، ملعون اور گھٹیا ذہنی معذور شخص اس کی غلطیوں سے، گھٹیا حرکات سے بڑھ کر لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تک جا پہنچتا ہے، ان میں کئی شرپسند جو قانون کو ہاتھ میں اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، شرپسندوں کو بھی موقع ملا، اور ایسے میں عمر کوٹ میں بدمزگی کا ماحول جڑنے لگا۔ شرپسند اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے لگے۔ توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہوا، پولیس پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ عمر کوٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ عمر کوٹ شہر میں 75% نان مسلم رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی وہاں پر آبادی 25 سے 30% ہے، لیکن اس کے باوجود ماحول وہاں پر اتنا گرم ہو گیا اور عجیب و غریب ماحول پیدا کیا گیا، توڑ پھوڑ شروع ہو گیا۔ عمر کوٹ 2 دنوں تک بند رہا۔ جلاؤ گھیرا، لوٹ مار کا سلسلہ، اور اس دوران میر پور خاص پولیس، جنہوں نے ایک ملعون ذہنی مریض شخص جس کے خلاف وقت کے تحت، وقت کے مطابق فی الفور ایکشن اٹھانا چاہیے تھا، اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، اس کو قانون کے گرفت میں لانا چاہیے تھا اور اس کو قانون کے تحت سزا دینی چاہیے تھی، میر پور خاص پولیس اور عمر کوٹ پولیس وہ سب کچھ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی، صرف تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ جب معاملہ خلق خدا تک، عاشقان رسول تک پہنچا اور ان میں کچھ شرپسند بھی گھس آئے اور معاملہ طول پکڑتا، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ تک پہنچا، اس کے بعد عمر کوٹ پولیس اور میر پور خاص پولیس حرکت میں آتی ہے۔ پھر وہ اس ذہنی مریض ملعون شخص ڈاکٹر شاہنواز کمبھر کو کراچی سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر شاہنواز کمبھر ایک ویڈیو بناتا ہے۔ وہ ویڈیو بھی کوئی کھلی معذرت یا حقائق سے کھلی طرح پردہ اٹھانے کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن اس ویڈیو کے بعد یہ ویڈیو اور یہ خبریں دنیا کی زینت بنی کہ میر پور خاص پولیس، میر پور خاص کی سیاہ پولیس نے اس ذہنی مریض شخص جو کئی دنوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے آقا نامدار، دونوں جہانوں کے رہبر اور رہنما، نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا رہا، اس کو پولیس مقابلے میں میر پور خاص پولیس نے مار دیا ہے۔ اس میں جو اسکرپٹ، جو فلم، جو ڈرامہ، جو میڈیا میں خبر زینت بنائی گئی، اس میں یہ تھا کہ فریقین کی جانب سے فائرنگ ہوئی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس تبادلے میں ڈاکٹر شاہنواز کمبھر مارا گیا۔
یہاں پر سوال اٹھتا ہے میرپور خاص پولیس کے حوالے سے، ڈی آئی جی جاوید جسکانی کے حوالے سے، ایس ایس پی میرپور خاص، ایس ایس پی عمر کوٹ کے حوالے سے، کہ جب ایک ملعون ذہنی مریض بگڑا ہوا شخص ڈاکٹر شاہنواز کنبر مسلسل توہین کرتا رہا، پہلے دنوں میں آپ کہاں پر تھے؟ آپ کئی دنوں تک تماشا کیوں دیکھتے رہے؟ اس وقت تک آپ تماشائی بن کر تماشا دیکھتے رہے جب یہ معاملہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تک پہنچا، اور اس معاملے کے نتیجے میں شر پسند بھی گھس آئے، توڑ پھوڑ شروع ہوا، جلاؤ گھیراؤ شروع ہوا، لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے قانون ہاتھ میں اٹھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر آپ ہوش میں آتے ہیں، پھر آپ کو معاملہ سمجھ میں آتا ہے، پھر آپ پولیس کو ایکٹیو کرتے ہیں، پھر آپ اس ذہنی مریض شخص کا پیچھا کرتے ہیں، پھر اس کو گرفتار کرتے ہیں، اور گرفتار کرنے کے بعد آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنی مجرمانہ جو آپ کی ذمہ داری تھی، جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں آپ مسلسل ناکام رہے، آپ مسلسل سوتے رہے، آپ مسلسل تماشائی بنتے رہے، پھر اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے آپ حقائق تک نہ جا پہنچ سکے، آپ حقائق سے دنیا کو بتانے سے قاصر رہے کہ یہ ملعون، یہ ذہنی مریض شخص ڈاکٹر شاہنواز یہاں تک کیسے پہنچا، اس نے اس قسم کی حرکات کیوں کی، اس کے پیچھے کون سا گروہ تھا، اس کے پیچھے کون سے مقاصد تھے، یہ اس قسم کی حرکات کیوں کر رہا تھا؟ آیا شاہنواز کنبر ذہنی مریض بن چکا تھا، یا اس کی آئی ڈی واقعی بن چکی تھی، یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گروہ ہے؟ اگر گروہ ہے تو اس گروہ میں کون سے لوگ شامل ہیں، اس میں کون سی قوتیں شامل ہیں کہ وہ صوفیوں کی دھرتی سندھ میں ڈاکٹر شاہنواز کو اس قسم کی گھٹیا حرکات کے لیے استعمال کر رہے تھے؟ اگر گروہ نہیں تھا، صرف ایک شخص شاہنواز کنبر تھا، تو شاہنواز کنبر بیسیکلی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا فرد تھا۔ نہ صرف ڈاکٹر شاہنواز کنبر ایک مذہبی اور پڑھے لکھے فیملی سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ ڈاکٹر شاہنواز کنبر خود بھی شاگردی کے زمانے میں ایک مذہبی کردار ادا کرنے والا نوجوان تھا۔ ڈاکٹر شاہنواز کنبر کے حوالے سے جو میں نے جانکاری حاصل کی ہے، اس کے مطابق ڈاکٹر شاہنواز کنبر جب لفظ میں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، اس دوران اس کا تعلق تھا جماعت اصلاح المسلمین، جو سجن سائیں کی جماعت ہے، سجن سائیں کی جماعت سے ان کی وابستگی تھی۔ سجن سائیں کی جماعت ایک مذہبی جماعت ہے، اور ان کا مقصد ہی مسلمانوں کا اصلاح کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، اسلام کو فروغ دینا ہے۔ ایک شاگرد، ایک نوجوان جس کا تعلق ایک پیور صالح مذہبی گھرانے سے ہے، نہ صرف اس کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے، اس کے بعد جب وہ طالب علمی میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس دوران بھی وہ ایک مذہبی جماعت سے جو ہے اس کا تعلق رکھتا ہے، اس کے سرگرم کردار رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ کافی عرصے تک مذہبی رجحان رکھنے والے مانے جاتے ہیں۔ اس کے فیس بک آئی ڈی کو آپ جب واچ کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو اس قسم کے نشانات ملیں گے کہ اس کا تعلق واقعتاً مذہبی سوچ سے ہے۔ تو ڈاکٹر شاہنواز کنبر جو ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور شاگردی کے زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں بھی وہ ایک مذہبی جماعت میں سرگرم کردار تھے، اور اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ مذہبی رجحان، مذہبی خیال رکھنے والے کردار ہیں۔ تو پھر ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والا، طالب علمی کے دوران بھی ایک مذہبی طالب علم رہنما کے طور پر جانے پہچانے والا، اور ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ مذہبی رجحان رکھنے والا ڈاکٹر شاہنواز کنبر پھر اتنا گھٹیا کیسے بنتا ہے، اتنا گرتا کیسے ہے؟
اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، اس کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے تھا، اور ان حقائق سے خلق خدا کو، عاشقان رسول کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری ذمہ داری ملک کی اداروں کی تھی، خاص طور پر اس پولیس کی جنہوں نے شروع میں بھی غفلت کا مظاہرہ کیا اور پھر اپنی جان چھڑانے اور سستا ہیرو بننے کے لیے انہوں نے ان تمام حقائق پر پردہ ڈالتے ہوئے اور اپنی جان چھڑاتے ہوئے اور سستا ہیرو بننے کے لیے ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کو جھوٹے مقابلے میں مار ڈالا۔ اور اس دوران جب ایک بگڑے ہوئے شخص کو جو بنیادی طور پر مذہبی کردار ہے، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، پھر ذہنی مریض کیسے بنتا ہے اور اس کی فیس بک آئی ڈی کس طرح استعمال ہوتی ہے، یہاں تک یہ شخص مسلمان کیسے پہنچتا ہے، اتنی گھٹیا حرکات، گھٹیا سوچ کیسے رکھتا ہے، ان تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ اور میرپور پولیس نے بھی اس قسم کی زحمت نہیں کی۔ مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کو مارا گیا۔ پھر جب آپ معاملے کو اشتعال کی طرف خود لے جا رہے ہیں، لوگ پہلے ہی مشتعل تھے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا تھا، لوگوں کی ایمان کے ساتھ کھیلا گیا تھا، لوگ مشتعل تھے، مشتعل لوگوں کے بیچ میں کچھ شرپسند بھی آ چکے تھے۔ تو اس دوران میرپور خاص پولیس ایک اور غلطی کرتی ہے، ایک اور مجرمانہ کردار ادا کرتی ہے کہ مشتعل لوگوں کے ہجوموں میں سے اس معذور شخص کو، بگڑے شخص کو، جس کو انہوں نے جھوٹے مقابلے مار ڈالا، اس کی لاش کو اٹھا کر وہ عمر کوٹ جاتے ہیں۔ عمر کوٹ کے بعد ان کے گاؤں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ ایسے شخص کو جھوٹے مقابلے مارتے ہیں جس کی فیس بک آئی ڈی انتہائی گھٹیا غلیظ ترین حرکات کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور اس کی لاش کو پھر آپ عاشقان رسول کے بیچ میں سے گزارتے ہیں، مشتعل لوگوں کے بیچ میں سے گزارتے ہیں، شرپسندوں کے بیچ میں سے گزارتے ہیں، تو یقیناً آپ زیادہ شرپسندی چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات کو زیادہ مجروح کرنا چاہتے ہیں، آپ معاملے کو مزید قانون کو، لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ لوگ مزید قانون کو ہاتھ میں اٹھائیں۔ مشتعل لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی کریں گے کہ جب آپ جس شخص کے حوالے سے الزامات تھے، جس شخص کے حوالے سے یہ لوگوں کو شک تھا، یہ شبہ تھا، لوگوں کا یہ خیال تھا، اور اس کی فیس بک آئی ڈی استعمال ہوئی، گھٹیا ترین غلیظ ترین حرکات سے لوگوں کی جذبات ایمان کے ساتھ کھیلا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کے بیچ سے جائیں گے تو پھر کیا لوگ آپ پر پھول نچھاور کریں گے؟ قطعی طور پر پھول نچھاور نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو ہوا۔ تو اس کا اندازہ میرپور خاص پولیس کو، ڈی آئی جی میرپور خاص جاوید جسکانی کو ہونا چاہیے تھا۔ کمیشن کے آپ نے امتحانات دیے ہیں، بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جس شخص کو آپ نے جھوٹے مقابلے مار کر خود کو ہیرو کر دیا، اپنی مجرمانہ اس کردار پر بھی پردہ ڈال دیا، قانون کو بھی ہاتھ میں اٹھا لیا اور ان حقائق کو بھی چھپا لیا جن حقائق کو جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اور غلطی کرتے ہیں آپ، عاشقان رسول کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، اور ان کے بیچ کچھ شرپسند لوگ بھی ہیں، لوگ مشتعل بھی ہیں، ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، تو یقیناً آپ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ مزید قانون ہاتھ میں اٹھائیں، مزید شرپسندی ہو، مزید جلاؤ گھیرا ہو، مزید سندھ کی بدنامی ہو، مزید وطن عزیز پاکستان کی بدنامی ہو، اور وہی ہوا کہ مارے گئے ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کی لاش کو جب ان کے گاؤں جائرو، جو بالکل عمر کوٹ کے قریب ہے، ڈاکٹر شاہ نواز کنبر کا جو گاؤں ہے جائرو، وہ عمر کوٹ کے قریب ہے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہ نواز کنبر، اس کی فیملی میں بچے، ایک بیوی ہے، 3 بچے ہیں، 3 بچوں میں
ایک بیٹا 2 بیٹیاں شامل ہیں، اور اس کی وائف ٹیچر ہے، اس کا باپ ریٹائرڈ ٹیچر ہے. مطلب ایک صاف ستھرا کی فیملی، مذہبی فیملی. خیر اس گرم ماحول میں اب آپ اس کی میت کو یہ بہانہ، یہ ڈرامہ کر کے لے جا رہے ہیں کہ ان کے ورثہ کے حوالے کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں ان کے گاؤں. تو جب لاکھوں ہزار لوگ مشتعل ہوں، ان میں کچھ شرپسند بھی ہوں، تو پھر ان کے ورثہ کسی میت کو یا لاش کو وصول کریں گے؟ اور ایسے الزاموں کے تحت مارے گئے شخص جس کی فیس بک آئی ڈی استعمال ہو. اور ڈاکٹر شاہنواز اس حد تک کیوں پہنچا؟ آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. میرپور خاص پولیس نے نہیں بتایا، سندھ حکومت نے نہیں بتایا. ان کو ہیرو بھی بننا تھا، ان کو اپنی مجرمانی غفلت کو بھی چھپانا تھا. ہاں، ان کو بدنام کرنا تھا، پاکستان کو ان کو بدنام کرنا تھا، صوفیوں کی دھرتی سندھ کو ان نے بدنام کر ڈالا. اور ان کو چھپانا تھا، ان کو پردے داری کرنی تھی اس گروہ کی، اس سوچ کی، جس سوچ کی وجہ سے آقا نامدار نبی آخر زمان رحمت للعالمین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، یا اس قسم کی توہین کرتے رہے ہیں، یا آئندہ بھی اس قسم کے گھٹیا کردار کرتے رہیں گے. اس گروہ، اس سوچ پر بھی میرپور خاص پولیس کو پردے داری کرنی تھی. اس لیے انہوں نے ایک مزید غلطی کر ڈالی، صرف اپنے کارناموں کو چھپانے، اپنے حرکتوں کو چھپانے کے لیے. پھر یقیناً ان کے ورثاء نے لاکھوں لوگوں کی ہجوم کے سامنے لاش کو کبھی بھی وصول نہیں کریں گے. انہوں نے وصول نہیں کیا. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گاؤں تک لاش پہنچا ہی نہیں. جو پولیس یہ بیان دے رہی ہے کہ ان کے ورثاء نے لاش وصول کرنے سے انکار کیا ہے، یہ حقائق پر مبنی بات نہیں ہے، حقائق پر مبنی موقف نہیں ہے. جہاں تک ہمیں پتا ہے وہاں تک لوگوں نے لاش کو جانے ہی نہیں دیا، پولیس کو چھوڑا ہی نہیں. پولیس پر مسلسل حملے ہو رہے تھے. تو پولیس نے ایک اور کام کر دیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ پولیس کو صرف اپنی ہی جان چھڑانی تھی، خود سے ہی الزام دور کرنا تھا، خود کو ہی ہیرو کرنا تھا. پھر پولیس نے تھر پار کر کی ریگستانی زمین میں لاکھوں لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ہزاروں لوگ پیچھے آ رہے ہیں، پیچھا ہو رہا ہے. اور ان کے پیچھے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ڈاکٹر شاہنواز کمر کی لاش کو دفن کر دیا. اور پولیس لاش کو دفن ہی نہیں کر سکی، اس میں ہزاروں لوگ آ گئے. اور انہوں نے جو لاش ڈاکٹر شاہنواز کمر کی دفن کی جا رہی تھی یا معمولی طور پر دفن کی جا چکی تھی، اس کو مشتعل لوگوں نے نکال دیا اور پھر اس لاش کو جلا کر راکھ کر دیا. تو یہاں پر میں میرپور خاص پولیس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس مجرمانہ کردار کی وجہ سے کیا اسلام کی تعریف ہوئی ہے، رحمت للعالمین کی سلامتی والے دین کی تعریف ہوئی ہے، وطن عزیز پاکستان کی تعریف ہوئی ہے، صوفیوں کی دھرتی سندھ کی تعریف ہوئی ہے؟ اور آپ نے جس طرح اپنا جان چھڑایا جھوٹا مقابلہ دکھا کر، کیا اس سے آپ کی دنیا میں تعریف ہوگی، یا آپ نے لوگوں کے جذبات کو وقت کے طور نہیں سمجھا؟ جس دوران، جن اوقات میں لوگوں کے جذبات کو آپ کو سمجھنا چاہیے تھا، اور جس دوران آپ کو ایک سچے اور پکے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا. عاشقان رسولوں، رحمت للعالمین پر کلمہ پڑھنے والوں، ایک انتہائی اہم پہلو جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. اگر ڈی آئی جی لاڑکان، اگر ڈی آئی جی میرپور خاص جاوید جسکانی صاحب سچے پکے عاشق رسول ہوتے، ایس ایس پی عمر کوٹ سچے پکے عاشق رسول ہوتے، سی آئی میرپور خاص کے انچارج سچے اور پکے عاشق رسول ہوتے، تو ان کا غیرت، ان کا ایمان
लाखों करोड़ों लोगों के मुश्तैल होने, एहतजाज करने, तोड़ फोड़ करने, जलाओ घेराव करने के बाद उनका ईमान नहीं जागता। उनका ईमान उस वक्त जागता जब इस मलून ज़हनी मरीज शख्स डॉक्टर शाहनवाज कुंबर ने या उसकी फेसबुक आईडी के जरिए आकाए नामदार रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल कई दिनों तक तौहीन होती रही। उस वक्त इन नाम निहाद आशिकान रसूल पुलिस अफसरों के ईमान जागने चाहिए थे, लेकिन ये करप्ट है। इन करप्ट लोगों के ईमान नहीं होते। हाँ, इनका ईमान पैसों के पीछे होता है, झूठा हीरो बनने के पीछे होता है, अपने काले करतूत छुपाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं जो कुछ इन्होंने अभी कर डाला। पहले खामोश तमाशाई बन गए, पहले खामोश तमाशाई बनकर लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के जज्बात के साथ जो खेल खेला जा रहा था उसका तमाशाई बनकर तमाशा देखते रहे। उनका गैरत नहीं जागा, उनका ईमान नहीं जागा, उनको जुम्बश नहीं आई, उनको गैरत नहीं आई कि वो एक ज़हनी मरीज शख्स या उसकी फेसबुक आईडी के जरिए आका नामदार रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुसलसल तौहीन हो रही थी, उसका पीछा करते, उसका फिलफोर सदीबोब करते, उसको फिलफोर रोकते। वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे, न कर सके, कोई मूवमेंट नहीं की, कोई एक्शन नहीं उठा। उस वक्त तक जब लाखों करोड़ों लोगों की ईमान मुसलसल मजरू है, हजारों आशिकान रसूल प्रोटेस्ट करने पर निकले और ऐसे में कुछ शरपसंद बार आए, जलाओ घेरा हुआ, कानून हाथ में उठाया गया। और जब पुलिस का घेराव तंग होने लगा, पुलिस को आग जलने लगी, पुलिस की गाड़ियों को आग लगने लगी, पुलिस के दफ्तरों का घेरा होने लगा, तो तब इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए सस्ता और आसान रास्ता ढूंढ डाला। वो रास्ता कौन सा था कि झूठा मुकाबला करना है, फिर वो लानत तो मलामत जो इन पर पड़ रही थी, जो इन पर पड़नी चाहिए, उस लानत और मलामत से भी बचना है। और फिर जिंदाबाद के नारे में लगे इनके में, फिर सूफियों की धरती बदनाम हो, भाड़ में जाए, वतन अजीज पाकिस्तान की बदनामी हो, भाड़ में जाए, और सलामती वाले दीन और कानून जो वतन अजीज पाकिस्तान में मौजूद है उसको उठाया गया हाथ में। और पूरी दुनिया में सवाल होंगे, तनकीद होगी कि पाकिस्तान में हर किस्म का कानून मौजूद होने के बावजूद भी कानून हरकत में क्यों नहीं आता, लोग अपने फैसले खुद क्यों करते हैं, रोडों रास्तों पर फैसले क्यों किए जाते हैं। अगर रोड रास्तों पर ही सब फैसले करने हैं, सब फैसले सुनाने हैं, तो फिर वतन अजीज पाकिस्तान की और वतन अजीज पाकिस्तान के कानून की कोई जरूरत नहीं होती। और रहमतुल आलमीन ने भी सलामती वाले दीन में तमाम कवानीन मौजूद करके रखे हैं। दुनिया को बता दिया है कि रहमतुल आलमीन दुनिया में न भी रहें, लेकिन उनका दीन, उनका पैगाम क़यामत तक कुरान पाक की सूरत में, हदीस की सूरत में रहती दुनिया तक रहेगी। लेकिन यहां पर उनको भी फॉलो नहीं किया गया, हर एक ने अपना अपना फैसला किया और हम सब तमाशाई बनकर लोगों के जज्बाती फैसले, मुश्तिल लोगों के जज्बाती फैसले, यहां तक के मीरपुर खास पुलिस भी अपनी घटिया हरकत को छुपाने के लिए भी कानून हाथ में उठाकर खुद भी मुजरिम बन गई। जिस तरह से डॉक्टर शाहनवाज कुंबर मुजरिम बने, जिस तरह से जिन लोगों ने शरपसंदी की, जिन लोगों ने लाशों को जलाया, इसी तरह से मीरपुर खास पुलिस भी मुजरिम बनकर रह गई। जरूरत सबर की है कि डॉक्टर शाहनवाज कुंबर जो एक मजहबी अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले थे और खुद भी तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर डॉक्टर बनने तक मजहबी रुझान रखने वाले थे, खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले थे, तो आखिरकार ये ज़हनी मरीज क्यों बना?
کس نے بنایا, اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہے. یہ ڈاکٹر شاہنواز کی جو آئی ڈی شاہنواز شاہ ہے وہ کون چلا رہا تھا, اس کے پیچھے کون سی کہانی ہے. ان حقائق سے قوم کو باخبر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ جو بتایا جا رہا ہے عمر کوٹ میں تحریک لبیک والوں نے قانون ہاتھ میں اٹھایا اور اس کے بعد لاش تک جلا ڈالا, تو پھر ان کے حوالے آئندہ ملک کے معاملات کیے جائیں کہ وہ جو فیصلہ کریں ان کا فیصلہ اول ہوگا آخر ہوگا. وطن عزیز پاکستان میں جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قانون بنا ہوا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ تحریک لبیک اب سندھ میں بھی موجود ہے, پنجاب میں تو پہلے ہی موجود تھا, لیکن اب وہ فیصلے کریں گے, جس کا فیصلہ جو بھی سنائیں وہ کر ڈالیں. تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حقائق تک پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور حقائق سے دنیا کو باخبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس جس نے جو کیا اور جس کو جو چاہے وہ کر ڈالے. میرے خیال میں اگر یہ سب کچھ ایسا ہی ہے تو پھر قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور قانون کے حکمران کی دعویداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آخر میں ایک اور انتہائی اہم پہلو جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میر پور خاص پولیس نے حقائق نہیں بتایا, سندھ حکومت حقائق نہیں بتائے گی, بلاول بھٹو حقائق نہیں بتائے گا, جو صوفیوں کا رومال گلے میں ڈال کر, مفرل گلے میں ڈال کر کبھی مندروں میں, کبھی کلیساؤں میں, کبھی گرجاؤں میں جاتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ سندھ حکومت رواداری پر بلیو کرتی ہے, قانون کے حکمرانی پر بلیو کرتی ہے, یہاں پر کوئی انتہا پسندی نہیں, انتہا پسندوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ابھی تو اس بلاول بھٹو کے لیے بھی سوالات ہیں. بلاول بھٹو آپ کی بی ٹیم بنی پولیس, جس کو آپ سندھ کے لوگوں کو مارنے, ڈاکو پالنے, سندھ کے لوگوں کو لٹوانے کے لیے پہلے استعمال کرتے تھے, اب مذہب کے نام پر بھی لوگوں کو مروانا ہے, مقابلے کرنے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کی پولیس استعمال ہونے لگی ہے. باقی آپ کا اور کون سا کام پیچھے رہتا ہے جو آپ کو کرنا ہے, جس کے بعد آپ ہماری سندھ کے لوگوں کی جان چھوڑیں گے. تو اس لیے سیکولرزم کی دعوے داری مت کرو, روشن خیالی کی دعوے داری مت کرو. آپ جیسے لوگوں کے بھاشنوں نے لوگوں کو تقسیم کر کے رکھا ہے, کیونکہ کچھ لوگ روشن خیالی کی آڑ میں, سیکولر ہونے کی آڑ میں خود انتہا پسند بن جاتے ہیں. اور یہاں پر میں قوم پرستوں سے بھی مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہوں, سیکولر ہونے کے دعوے داروں سے بھی مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں, اور صوفیزم کے فالوورز جو ہیں ان سے بھی مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را سندھ پر, سندھ کے لوگوں پر رحم کرو, نوجوانوں کو گمراہ مت کرو. سیکولر صوفی روشن خیالی کے بھاشن دے کر لوگوں کو مذہب کے خلاف مت بھڑکاؤ. آپ کی بھڑکاؤ میں آ کر ڈاکٹر شوکت کمبر جیسے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں, خشک ہو جاتے ہیں. جب اس قسم کے مریض سماج میں پیدا ہو گئے تو پھر سندھ میں جو رواداری کی روایت ہیں, برداشت کی روایت ہیں, بھائی چارے کی روایت ہیں, عزت و احترام کی روایت ہیں, وہ تمام روایت تباہ و برباد ہو جائیں گے جس طرح سے ان روایت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. روشن خیالوں, صوفیوں, قوم پرستوں, اس جلاؤ گھیراؤ, اس قسم کے ذہنی مریضوں کی پیداواری کے پیچھے آپ کی بھی گھٹیا حرکات شامل ہیں. اس قسم کی شر پسندی, انتہا پسندی صرف مذہبی جماعتوں کی طرف سے فروغ نہیں دی جا رہی, بلکہ اس قسم کی انتہا پسندی کے پیچھے آپ کا بھی گھنا اور گھٹیا کردار ہے, کیونکہ آپ بھی صوفیزم, روشن خیالی اور قوم پرستی کی آڑ میں مذہب کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو, نوجوانوں کو بھڑکاتے ہو, پھر اس کے نتیجے میں ڈاکٹر شوکت کمبر جیسے مریض پیدا ہوتے ہیں, اور پھر اس قسم کے خشک مریض پیدا ہونے کے بعد وہ اس قسم کی گھٹیا حرکات کرتے ہیں, جن کی گھٹیا حرکات کے نتیجے میں
پھر مذہبی شرک پسندوں، مذہبی انتہا پسندوں کو قانون ہاتھ میں اٹھانے کا بہانہ ملتا ہے، اور پھر وہ قانون ہاتھ میں اس طرح سے اٹھاتے ہیں جس طرح سے آج سندھ میں، عمر کوٹ میں، میر پور خاص میں قانون ہاتھ میں اٹھایا گیا۔ پھر کیا بچا؟ اگر آپ صوفیزم کے جھوٹے دعوے دار، قوم پرستی کے جھوٹے دعوے دار، سیکولرزم کے جھوٹے دعوے دار، روشن خیالی کے نام نہاد جھوٹے دعوے دار، انتہا پسند لوگوں کو، نوجوانوں کو مذہب کے خلاف نہ بھڑکاتے، تو پھر ڈاکٹر شوکت جیسے ذہنی مریض پیدا نہ ہوتے، اور اس قسم کے اگر ذہنی مریض پیدا نہ ہوتے تو پھر اس قسم کی گھٹیا حرکات نہ کی جاتی، اور اس قسم کی گھٹیا حرکات نہ ہوتی تو پھر آج مذہبی انتہا پسندوں کو موقع نہ ملتا، وہ قانون ہاتھ میں نہ اٹھاتے، جس کے نتیجے میں آج نہ صرف سلامتی والے دین کی بدنامی ہو رہی ہے، رحمت للعالمین کہ اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، بلکہ بدنظیر پاکستان کو بھی دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صوفیوں کی دھرتی، بزرگوں کی دھرتی سندھ کو بھی دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان تمام حرکات کے پیچھے صرف مذہبی انتہا پسند اور جنونی نہیں، اس کے پیچھے تم نام نہاد جھوٹے قوم پرست، نام نہاد انتہا پسند روشن خیال، نام نہاد انتہا پسند صوفی، یہ تمام کر ذمہ دار ہو سندھ کو اس آگ میں دھکیلنے، جلانے میں۔ تو اس لیے سب ایک دائرے میں آ جاؤ، تم روشن خیال ہو، تم صوفی ہو، تم سیکولر ہو، تم جو کچھ بھی ہو، تم ایتھیسٹ ہو، لیکن سب کے لیے ایک دائرہ ہونا چاہیے۔ اگر دائرے میں نہیں رہو گے تو پھر اس قسم کے ذہنی مریض پیدا ہو گے، جب اس قسم کے ذہنی مریض پیدا ہو گے تو پھر ذہنی مریضوں کا علاج ذہنی مریض کرے گے، جب ذہنی مریضوں کا علاج ذہنی مریض کرے گے تو پھر میرا سندھ، میرا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ خدا را سندھ پر، وطن عزیز پاکستان پر، ہم پر رحم کرو، ہمارے مستقبل پر رحم کرو۔ سندھ پہلے چل رہا ہے قبیلات میں، کاروکاری میں، مذہبی انتہا پسندی میں، قبیلہ جھگڑوں میں، لوٹ مار میں، کرپشن میں، تو ایسے میں کچھ صوفی بن کر، کچھ روشن خیال بن کر، کچھ کمپس بن کر، کچھ مذہب کے ٹھیکیدار بن کر، اور سب قانون کو ہاتھ میں اٹھا کر شر پسندی اور شرانگیزی کر رہے ہو، فتنہ اور فساد کر رہے ہو، جس کے نتیجے میں ہم جل رہے ہیں، ہم خاک ہو رہے ہیں، ہم ذلیل خوار ہو رہے ہیں۔ آخر میں سندھ کے حقیقی مذہبی رہنماؤں سے مخاطب ہو کر اپیل کروں گا، میں سندھ کے حقیقی روشن خیالوں، حقیقی قوم پرستوں، حقیقی سیکولر لوگوں سے مخاطب ہو کر اپیل کروں گا، خدا را سندھ پر، وطن عزیز پاکستان پر رحم کرو، شرانگیزی مت کرو، انتہا پسندی مت کرو، جس کے نتیجے میں یہ شریر ذہنی مریض پیدا ہو اور سندھ، وطن عزیز پاکستان جل کر خاک ہو جائے، ہم دنیا میں بدنام اور رسوا ہو جائے۔ اب بہت ہوا۔ پہلے سندھ کے لوگوں کی دعویٰ تھی کہ قانون پنجاب میں ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے، وہاں پر لوگ شر پسندی کرتے ہیں، وہاں پر انتہا پسندی ہوتی ہے، وہاں پر لاشوں کو جلایا جاتا ہے، لیکن اب وہ سب کچھ سندھ میں ہونے لگا ہے۔ اب سب کا ہوش ٹھکانے میں آنا چاہیے۔ سب میں سے میرا امید ایک بار پھر کہتا ہوں، یہ جاہل اور جنونی قوم پرست، جاہل جنونی شر پسند روشن خیال، جاہل جنونی شر پسند روشن خیال قوم پرست سیکولر، اور اس کے بعد یہ تنگ نظر انتہا پسند مذہبی رہنما جو مذہب کا لباس اوڑھ کر شرمگیزی اور انتہا پسندی کر رہے ہیں۔ شر پسندی کسی بھی صورت میں ہو، سب کو روکنا آپ کا اور ہمارا ذمہ ہے۔ جب ہم سب اپنا ذمہ اور اپنی ذمہ داری صحیح نبھائیں گے تو پھر کسی صوفی، کسی سیکولر، کسی روشن خیال، کسی مذہبی انتہا پسند کو انتہا تک جانے کی جرات نہیں ہوگی، قانون ہاتھ میں اٹھانے کی جرات نہیں ہوگی۔ پھر عمر کوٹ اور میر پور خاص پولیس جو اپنے فرائض سے غافل ہیں، مجرم ہیں،
उन मुजरिमों को झूठा हीरो बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये तब होगा जब हम रोशन खाली, कौम परस्ती और सेकुलरिज्म मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी होने नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है हकीकी रोशन ख्याल, हकीकी मजहबी रहनुमा, मजहबी पेशवा, हकीकी सेक्युलर और सूफी इन शर्क पसंदों, इंतहा पसंदों और जुनून का रास्ता रोकेंगे और इनको अपनी शर्क पसंदी में नाकाम करेंगे। और जब हम सब मिलकर पॉजिटिव बेहतर किरदार अदा करेंगे तो फिर कोई जहनी मरीज डॉक्टर शाहनवाज कुंवर जैसा पैदा नहीं होगा और उसके नतीजे में कोई शर्क पसंद मजहब के आड़ में यूं जलाओ घेराव करके इस्लाम का और पाकिस्तान का और सूफियों की धरती सिंध के बदनामी का सबब नहीं बनेगा। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।